کو دیکھ رہا ہوں، بے شک بے شک، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک اس میں ہونے والا ہے میں اس سب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یقین رکھیے کہ ہمارے آقا آج کے اس جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بے شک دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کا دل کتنا خوش ہو رہا ہے میرے ذکر پر، وہ دل پر بھی نظر رکھ رہے ہیں اور ہماری زبانوں پر بھی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سن سبحان رہے ہیں کہ کون میرے ذکر پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، سبحان اللہ کون کون بول رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس ہتھیلی، ہتھیلی کتنی دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس ہتھیلی کو صفت حاضحیت سے مصطفیٰ نے متصف فرما کر فرمایا اس ہتھیلی کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، مگر وہابی اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، کہتا ہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ یہ وہابی کا کلمہ پڑھ کر یہ برا عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حالانکہ میرے مصطفیٰ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بے شک سبحان۔ اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے سلام پھیر کر ارشاد فرمایا، ایک ایسے شخص کی طرف رخ کر کے فرمایا جس سے نماز میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، نماز میں کوتاہی ہو گئی، اور وہ تھا فی مؤخر الصفوف، آخری صف میں تھا وہ شخص، وہ آخری صف میں، صف مسجد نبوی میں بھری رہتی تھی، ہر صحابی کا شوق تھا کہ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے۔ بے شک بے شک بے شک، صفوں بھی صفیں لگی ہوئی ہیں، اے سنیو تم بھی مسجد نمازیوں سے بھر دو، جیسے صحابہ کرام نماز میں حاضر ہوتے تھے۔ تو سب سے پچھلی صف میں ایک شخص سے نماز میں غلطی ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں فاسا الصلاۃ، اس نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی، غلطی ہو گئی۔ تب میرے آقا مصلی مبارک پہ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا ھذا الا تری کیف تصلی، نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ۔ تھک گئے کیا؟ اے مولانا صاحب، سرکار نے فرمایا اے شخص تو نہیں دیکھتا کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ واہ 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 واہ۔ امام آگے ہوتا ہے، مصلی آگے ہوتا ہے، صفیں پیچھے ہوتی ہیں، اور امام کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور سب کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، مگر باہر میرے مصطفیٰ آپ کی نگاہ کی شان یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ ہے اور نگاہیں پیچھے بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، نعرہ رسالت۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو، توجہ، ایسا لگتا ہے میرے مصطفیٰ آج کے وہابیوں کو دیکھ کے ان کو رگڑ رہے ہیں، بے شک تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سامنے دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا؟ یہ بات اسی کا رد ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ وہابی کا عقیدہ ہے۔
لیکن میرے مصطفیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو پیچھے کے پیچھے نہیں دیکھتا فواللہ انی لاراکم من بعدی سبحان اللہ سبحان میرے اللہ آقا نے فرمایا خدا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی قسم جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس کریں ارے ختم کریں تو ہاتھ اٹھا کے بولو ختم کر دو اچھا تو ہاتھ اٹھا کے بولو کہ ختم مت کرو ایسے کر کے میں دیکھ رہا ہوں کون سا ہاتھ نہیں اٹھا واہ چلیے تھوڑی دیر اور بول دیتا ہوں 2-4 منٹ اچھا مولانا میں نیپال سے آوا دوسرے ملک سے ارے ہماری تقریر سننے کے لیے ہندوستان سے بھی آتے ہیں قبرستان سے بھی آتے ہیں ہاں اور کیا بے شک حق ہے مزہ ہی اتنا آتا ہے اب یہ مولانا منصور صاحب کہہ رہے ہیں تو شعر وہ پڑھ دیجئے اس نعت کی تو میں پڑھ دوں کس درد سے آ کر گلشن میں کس درد سے آ کر گلشن میں کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا کس درد سے آ کر گلشن میں کس درد سے پڑھو مل کے کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا بلبل نے نبی کا نام لیا کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا پڑھو بلبل نے نبی کا نام لیا کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی بلبل نے جگر کو تھایا بے شک اٹھا ہر ایک گل صلی علی بلبل نے جگر کو نام لیا بے شک اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں ہر شخص تڑپ اٹھے گا انشاءاللہ دوسرے مصرے پر دن رات دیکھتا تھا ابو جہل سرکار کا مگر ایمان نہیں لایا نہیں لائے کافر مرا جی اور 2 بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں نے اسے جہنم میں پہنچا دیا جی جی بے شک ابو جہل ابو جہل بڑا بد قسمت تھا بے شک بول بے شک تھا ہر زور سے بولو بے شک تھا بے شک بے شک ارے وہ کہاں گئے پردھان جی آ رہے ہیں اچھا ابو جہل بڑا بد قسمت تھا کہ میں خانے میں تھا
बैठे घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैस पढ़ो, घर बैठे उवैसे करनी ने पी इश्क़ नबी का जाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। घर बैठे उवैसे करनी ने, जाने वाले भाई तो चंद मिनट की बात है, दुआ में सलाम अगर छोड़ के सुन्नी चला जाए तो ऐसे समझो जन्नत का जाम छोड़ दिया। नबी पर सलाम, ये हम अहले सुन्नत की जान है। बेशक है, बेशक है, बोलो, बेशक है। अब सलाम का वक्त आ गया, तवज्जो करो। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, ये दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी। और बिन देखे, बिन देखे, बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। बेशक देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। और एक शेर और पढ़ दूं। आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। कहाँ रे? प्रधान जी बुलाने जा रहे हो? अच्छा बेटे हो, चलो बैठ जाओ। प्रधान जी आवाज सुन रहे हैं, बताइए प्रधान जी, ये ऐसे बेटे होना चाहिए जो अपने बाप को नेकी में शरीक करें। प्रधान जी तुम्हारे बेटे बुलाने आ रहे थे, तुमको हमने रोक लिया, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। आखिरी शेर है, तवज्जो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खास तौर पर तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी भी है। आमाल कहाँ थे इस काबिल, हम गुनाहगार हैं भाई। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। तवज्जो। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन, पढ़ो पढ़ो मेरे साथ, फिरदौस ने लेकिन चूमे
قدم فردوس میں لیکن چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیکن چومے قدم فردوس میں لیکن چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ کانفرنس مختار دو عالم کانفرنس، جی یہ عنوان ہم اہل سنت کے عقیدے کا عنوان ہے. جی بے شک ہم نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں، بے شک مانتے اور وہابی کہتے ہیں وہ انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں. کلمہ پڑھ کے بے ایمان بنا. جی جی کون؟ وہابی. کون بنا؟ وہابی وہابی. ارے زور سے بولو. کلمہ پڑھ کے بے ایمان کون بنا؟ وہابی. اور اندھا بھی ہو گیا، اس کو نظر نہیں آتا کہ نبی کی شان کتنی عظمت والی شان ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک اس اندھے وہابی کو نظر نہیں آتی. سرکار نے فرمایا، یا عائشہ سبحان اللہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب. اے عائشہ اگر میں چاہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. بے شک بے شک حق ہے حق ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خدا نہ چاہے. بے شک میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں. بے شک. جی جی اے عائشہ اگر میں چاہوں لسارت معی جبال الذہب، تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا. جی جی بالکل بے شک. سبحان اللہ بے شک. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ یہ سب سے کمزور آدمی. آگے بڑھو آگے بڑھو. اب دیکھو جنریٹر میں تیل ختم ہو گیا کیا؟ اے عائشہ ہماری حدیث سن کے جھوم اٹھا. واہ بے شک. ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں دیکھیں. حضور نے اپنی پیاری بیوی سے فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اگر میں چاہوں، بے شک اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. لسارت معی جبال الذہب. بے شک سونے کے پہاڑ چلیں. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، پہاڑ سونے کے کہیں نہیں ہوتے، پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں. ارے بھئی کائے کے ہوتے ہیں پہاڑ؟ پتھر کے. زور سے بولو سب. پتھر کے. زور سے بولو. پتھر کے. ابے زبان پتھر کی تھوڑی ہے تو بولنے کے لیے ملی ہے. بولو. کائے کے؟ پتھر کے ہوتے ہیں پہاڑ. مگر میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں میں اشارہ کر دوں تو یہ سونے کے بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں اشارہ کروں تو سونے کے پہاڑ بن جائیں. پہاڑ سونے کے ہو جائیں. اور سونے کے ہونے کے بعد، سونے کے بننے کے بعد جہاں میں چاہوں میرے ساتھ چلا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ چلا کریں. کیا پہاڑوں میں پہیے فٹ ہیں؟ نہیں. ارے بولو کیا پہیے فٹ ہیں پہاڑوں میں؟ انجن لگا ہوا ہے پہاڑوں میں؟ نہیں. اشارہ مصطفیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے.
نبی کی انگلی کا اشارہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پار تو زمین پر آئے، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو چاند بھی دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو خطابت بے شک اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اشارے سے چاند، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ بے شک بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک عقیدہ مضبوط ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرات، مناظر اہل سنت، نعرہ رسالت۔ گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اے میرے پیارے حبیب، یہ ساری دنیا کی رعنائی، یہ خوشگواری، یہ لہلہاتا چمن، یہ زمین لولا کا لما خلقت الارضین، اے پیارے اگر تم نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک جب زمین پیدا نہیں ہوتی تو باغ کہاں ہوتے؟ جی بے شک نہیں ہوتے زمین نہیں ہوتی تو نہریں کہاں ہوتی؟ زمین نہیں ہوتی تو کھیتی کسانی کہاں ہوتی؟ زمین نہ ہوتی تو سڑکیں کہاں ہوتی؟ جی 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 بے زمین شک نہ ہوتی کیا تو پیغام ہے اس بھائی؟ چیز پہ چلتے، واہ واہ لیکن یہ ساری زمینیں اللہ پاک نے فرمایا پیارے یہ تمہارے سبب سے بنائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بنائی ہے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک، واہ 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 یہ پیارے اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ بے شک بے شک بے شک زمینیں بنائی گئی تمہارے لیے، آسمان بنائے گئے تمہارے لیے۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے پیارے اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا، بے شک بے شک نہ فرماتا۔ یہ تمہارے سبب سے میں نے دنیا بنائی ہے۔ وَلَلْ جَنَّةَ وَلَا النَّارِ، پیارے میں جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا، میں جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتا، یہ سب تمہارے سبب سے پیدا فرمائی۔ جنت اس لیے بنائی کہ تمہارے غلاموں کو داخل کر دوں، جنت دے دوں، اور جہنم اس لیے بنائی ہے کہ تمہارے دشمنوں کو اس میں ٹھونس دوں۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ وَلَلْ عَرْشَ وَلَلْ فَرْشِ،
اور تم نہ ہوتے پیارے تو میں عرش و فرش کو بھی نہ بناتا، بے شک بے شک، ولا اللوح ولا القلم، اور میں لوح و قلم کو بھی پیدا نہ کرتا، بے شک، ولا الشمس ولا القمر، اگر تم نہ ہوتے پیارے تو میں سورج کو بھی پیدا نہ کرتا اور چاند کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ سب تمہارے سبب سے ہے۔ ہوتے کہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر ہے، بے شک بے شک، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر سب کی ہے، تیرے گھر کی ہے۔ اور مختار دو عالم مصطفیٰ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، بے شک پائیں گے، بے شک پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بے شک بے شک، سرکار میں نہ لا ہے حاجت اگر کی ہے، حاجت اگر کی ہے، سبحان اللہ، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، تیرے گھر کی ہے، بے شک ہے، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، تیرے گھر کی ہے۔ جی بے شک، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ بالکل نزدیک۔ دل خوش ہوا نہیں ہوا؟ کس کا نہیں ہوا خوش؟ سب کا خوش ہو گیا دل، ماشاءاللہ۔ اب اللہ کرے جب بھی آنا ہوگا تو پھر ٹائم حساب سے کر، پھر دیکھو جلوے ہیں۔ بے شک، مصطفیٰ جان رحمہ، اللہ پاک اس گاؤں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین آمین، اپنی برکت نازل فرمائے، آمین اور خوب نیکیوں کی توفیق دے، آمین، سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، آمین سبحان، آمین۔ تو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، حاکم حکیم